الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سيقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناسی لوگوں میں سے ما کس چیز نے ولاہم پھیر دیا ان کو عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے قانو تھے وہ علیہا اوپر اس کے عن سے قبلتہم ان کے قبلے التی وہ جو قانو تھے علیہا اس پر یعنی ان کے اس قبلے سے کس نے موڑ دیا پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے قل اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے والمغرب اور مغرب ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی طرف صراط مستقیم راستے سیدھے کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب قریب میں ہی بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ پہلے تھا اس سے پھر جانے کی کیا وجہ ہوئی، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب دونوں سمتیں ہی اللہ کی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اب اس آیت کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا، اس کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو صحیح قول کے مطابق 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کو بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے۔ اس کے لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے تھے اور اکثر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے تھے۔ آخر کار جب کعبہ کی جانب منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود و منافقین اور مشرکین عرب سبھی نے نسخ قبلہ کے حکم پر تبصرے شروع کر دیے کہ قبلہ کے تبدیل ہونا کا کیا مقصد ہے۔ تو یہود نے اسے اپنے خلاف حسد اور بغض پر محمول کیا۔ یہودیوں کا حسد اور بڑھ گیا کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ جانتے تھے
ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تورات میں پاتے تھے، انہوں نے بالکل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے اور وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ واقعی اللہ کے آخری رسول ہیں. لیکن حسد اور بغض کی بنا پہ وہ آپ کو نہیں مانتے تھے. لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، تو وہ حسد سے اور جل بن گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی وہی رسول ہے جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی. منافقین نے شبہ ڈالنے شروع کر دیے. یہودیوں نے حسد شروع کر دیا، منافقین نے شبہ ڈالنے شروع کر دیے اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو یا واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیوں بناتے. تو یہود کے ہاں شرائع میں بھی نسا محال ہے. وہ سمجھتے تھے کہ شریعت میں تنسیخ نہیں ہو سکتی، نسا منسوخ کا کوئی سلسلہ نہیں. انہوں نے لہٰذا اس پہلے نسا کو، سب سے پہلا نسا یہود کے ہاں یہی ہوا، یعنی ان کی موجودگی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تان کا جو سبب بنایا انہوں نے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قبلہ کیوں تبدیل ہوتا. تو قرآن نے ما واللہم فرما کر تمام اعتراضات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اب بے وقوف جو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے موڑ دیا، کس چیز نے پھیر دیا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام قسم کے عذر ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبلے کو تبدیل فرمایا کہ کہیں یہ منافقین اور یہ یہودی یہ نہ کہیں کہ قبلہ تو ہمارا اختیار کرتا ہے لیکن ہمارے دین سے نفرت کرتا ہے اور دین ابراہیمی ہونے پر دعویٰ کرتا ہے، دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کے قبلے کا انکار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام عذر ختم کر دیے اور ان کے تمام اعتراضات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ بے وقوف ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا اس سے پھر جانے کی کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ مشرق اور مغرب یہ سمتیں اللہ کی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. یہ ان کے شبہ کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب امر اور حاکم مطلق ہے. اللہ صاحب امر ہے یعنی حکم کرنے والی ذات ہے، اس کا حکم چلتا ہے. وہ حاکم مطلق ہے یعنی حقیقی حاکم وہی ہے، وہی فیصلے کرتا ہے. مشرق اور مغرب سب جہاد، سب جہتیں، سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں. جس طرف قبلہ بنانے کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے. اصل بات تو اللہ تعالیٰ کے حکام کی فرما برداری ہے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لہٰذا نہ تو شرائع میں نسا ہی محال ہے، یعنی شریعت میں تبدیلی کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر تان کا سبب بن سکتا ہے. اگر قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر قبلہ تبدیل ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. اور فرمایا سیدھا راستہ صراط مستقیم اصل میں تو جملہ افکار و اخلاق اور اعمال میں راہ اعتدال کا نام ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ. تمام افکار و اخلاق اور اعمال میں میانہ روی کا نام صراط مستقیم ہے. یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو قبلہ قرار دینا بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت میں داخل ہے. اور یہود اور منافقین کے اعتراضات محض حسد کی بنا پر ہیں. حدیث میں ہے کہ 3 باتوں پر یہودی مسلمانوں سے ہمیشہ حسد کرتے رہے. 3 باتیں ایسی ہیں جن میں یہودی ہمیشہ حسد کریں. نمبر 1 کعبہ کے قبلہ ہونے پر، خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر یہودی مسلمانوں کا حسد کرتے رہیں گے. دوسرا جمعہ کے دن ہونے پر یہودی مسلمانوں کا ہمیشہ حسد کریں گے کہ اللہ نے یہ دن ان کو دیا انہوں نے نہ لیا، عیسائیوں کو دیا انہوں نے بھی نہ لیا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو دیا تو انہوں نے خوشی سے یہ دن قبول کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں
ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے بعد میں آئے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے۔ فرمایا اس لیے کہ جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ بعد میں آتا ہے، اتوار اس کے بھی بعد آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری جو بات تھی، فرمایا امام کے پیچھے آمین کہنے پر یہودی ہمیشہ مسلمانوں کا حسد کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں جو لوگ خلف الامام آمین نہیں کہتے، یعنی امام کے پیچھے آمین نہیں کہتے، تو وہ بھی یہودیوں کو خوش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور امام صاحب جو ہے بلوالین کے ہیں تو تم اب آمین کہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبا کرتے آمین، اور فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے آمین نہیں کہتا وہ یہودیوں کو خوش کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور یہودی ہمیشہ مسلمانوں پر اس بات کا حسد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ، اچھا اب یہ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز تھی۔ بہرحال جون سی بھی تھی، ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز تھی جب قبلہ تبدیل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی تو قبلہ تبدیل ہو گیا، اور نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نماز تھی، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے دوسری محلے سے گزرے تھے، تو وہاں پہ جو ہے نماز پڑھی جا رہی تھی، انہوں نے بلند آواز سے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، تو وہ بھی نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یعنی اس قدر وہ نیک لوگ تھے، فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، حکم بردار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور یہودیوں کے اعتراضات بھی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، آگے پھر اس امت کی، آخری امت کی اللہ نے صفت بیان کی، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تمہیں، اے مسلمانوں بنایا ہم نے تمہیں، امتاً، امت، وسطاً، درمیانی، اس کا ایک معنی ہے امت بہترین، امت معتدل، میانہ روی اختیار کرنے والی، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنا کیا تھا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، اللتی، وہ جو، کنتا، تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہا، اس پر، الا، مگر، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانے، من یتبع الرسول، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن، اس شخص سے، ینقلب، جو پھر جاتا ہے، علی، اوپر، عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِن، اور اگر، وَإِن کانت، اور نہیں ہے، اگر آگے الا آ جائے، ان کا معنی ویسے ہوتا ہے اگر، ادھر البتہ بھی آ سکتا ہے، تحقیق بھی آ سکتا ہے، اور نہیں ہے بھی آ سکتا ہے، نہیں ہے وہ، لکبیرتاً، بڑی بات، الا، مگر، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، وَإِن کانت، اور تحقیق ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، لکبیرتاً، البتہ بڑی بات، الا، مگر، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کعبہ کو قبلہ کا بدلنا باری اور شاک ہوا، مگر ان پر جن کو اللہ نے راہ بتائی، ہدایت دی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو برا نہ لگا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، کہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ادھر ایمان سے مراد نماز ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ اب اس آیت کے ذرا شروع سے سمجھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے تمہیں قبلہ بتا دیا، یا جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، ویسے ہی ہم نے تمہیں، اے مسلمانوں، ایک بہترین امت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ الوسط، امت وسطا،
الوسط کے معنی بہتر اور افضل کے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہاں وسط بمعنی عدل ہے، جس کے معنی ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اعتقاد اور اخلاق اور اعمال میں معتدل اور سابقہ کی افراد و تفرید سے پاک اور مبرہ قوم، یعنی پہلی امتوں میں جو افراد اور تفرید تھے، دین میں اپنی مرضی سے کمی کر لینا اور دین میں اپنی مرضی سے اضافہ کر لینا، یہ امت جو ہے، آخری امت جو ہے، پہلی امتوں سے بالکل الگ تھلگ بہترین امت ہے۔ اور یہ جو کذالک کا فرمایا، اس تشبیہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم پر ہدایت کی نعمت پوری کر دی، جس میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم بھی داخل ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر تم پر اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے، جو سب قبلوں سے افضل ہے اور انبیاء کے امام جناب ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں سے افضل امت قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک احسان جتلا رہے ہیں، اور فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر قیامت کے دن گواہ بن جاؤ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت قرار دینے سے مقصد یہ ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں لوگوں پر گواہ ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دو کہ انہوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا کہ ہم لوگوں پر گواہ ہوں، یعنی اللہ کے دربار میں ہم پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے پیغمبروں نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ ہماری گواہی پر ہمارے پیغمبر گواہی دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، جب کبھی کوئی امت اپنے نبی کی تکذیب کرے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلے حساب ہو جائے گا، یہ بھی ایک خاص مقام حاصل ہوگا، اور فرمایا میں اپنی امت کو لے کر ایک بلند ٹیلے پہ بیٹھا ہوں گا، جب پیغمبروں کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، ان کی قومیں جب اپنے پیغمبروں کا انکار کریں گی تو میری امت کہے گی اللہ یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے، تیرے اس پیغمبر نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی تھی، اپنی اس قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امت کی یہ شہادت قرآن کے بیان پر مبنی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس شہادت پر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان واقعات کا کیسے علم ہوا، تو وہ کہیں گے یعنی ہم کہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، یعنی آخری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ کہیں گے کہ جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا، کہ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے، اور امت محمدی کی دنیا میں شہادت کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کی تمیز اور معرفت تمہاری شہادت پر ہو گئی، جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے، اور جس کی تم نے مذمت کر دی وہ برا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں ہم دنیا میں بھی گواہ ہیں، اس کی مثال یہ ہے، ایک مرتبہ دو جنازوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور دوزی ہونے کا حکم صحابہ کرام کی شہادت پر ہی فرمایا تھا، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کی طرف سے گواہ ہو۔ یعنی ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے تعریف کی کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، یعنی لوگوں کی گواہی پر اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا برا آدمی تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، بد اعتقاد تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ لوگوں کی گواہی پر فرمایا کہ تم دنیا میں بھی گواہ ہو اور قیامت کے دن بھی تم گواہ بنو گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ اور چوتھے اس بارے میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔
جب اللہ نے ہمیں بہتر بنایا ہے تو ہمیں بھی بہتر بن کر رہنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ کے اس کلام پہ پورا اترنا چاہیے. تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ اللہ میری امت سچ کہہ رہے ہیں, میری امت سچی گواہی دے رہی ہے کہ تیرے پیغمبروں نے تیرے پیغامات لوگوں تک پہنچا دیے تھے. اب دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری گواہی کو اللہ کے رسول سچا کہیں گے. اللہ ہمیں وہ شان اور مقام عطا کر دے. اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر بیٹھے ہوں, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں. اللہ ہمیں بھی وہ اعزاز عطا فرما دے. اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, فرمایا جس قبلے پر آپ پہلے تھے نا یعنی کعبہ, ہم نے اس کو دوبارہ مقرر کیا نا, جو اس کی وجہ یہ تھی إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ بات کھل جائے, معلوم ہو جائے. اللہ کو تو پہلے پتا تھا نا, لیکن اللہ لوگوں میں بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی پہلے بیت المقدس جو عارضی طور پر قبلہ قرار دیا تھا, اچھا یہ جو اپنے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ, یہ بھی اللہ کا حکم تھا. یہ نہیں کہ آپ پہلے مکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے, مدینہ میں آ کے اپنی مرضی سے ہی یہودیوں کی طرف دیکھ کے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا, نہیں, یہ بھی اللہ کا حکم تھا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دوبارہ اس قبلے کو تمہارے لیے مقرر کیا. اب جب مدینہ والے ہیں نا, ان کو قبلہ جنوب میں پڑتا ہے, یعنی ہمیں ہمارا پاکستانی جو قبلہ ہمارے سمت ہے, ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں, لیکن مدینہ میں جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں, تو جنوب کی طرف قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلہ صرف تبدیل اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون, اس لیے کہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہو جائے اور تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ کون متبع سنت ہے اور کون مرتد ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض نے السابقون الاولون, انہی انصار اور مہاجرین کو قرار دیا جنہوں نے قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وہ بھی ہیں جنہوں نے, یعنی اب اس مسجد مسلمہ کا نام ہی قبلتین ہے. اللہ ہم سب کو بار بار ایسے مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن جو ثواب کی غرض سے جانا ہے وہ صرف 3 مساجد ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. مسجد اقصی, ان 3 مساجد میں اگر کسی نے ثواب کی غرض سے جانا ہے تو ان 3 مسجدوں کا سفر کرے. اس کے علاوہ جو ہم عام جاتے ہیں کہ ہم مسجد فیصل مسجد میں جا رہے ہیں, اور کون سی مسجد ہے, بادشاہی مسجد جا رہے ہیں, فلاں مسجد جا رہے ہیں, یہ ویسے چلے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں یار, اس کے نظارے دیکھ سکتے ہیں, نظارے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سفر رحلت باندھیں اس وجہ سے کہ ہمیں ثواب حاصل ہو, تو ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں جانے کا. ویسے تو جس مسجد میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, یعنی جو آپ کے محلے میں مسجد ہے, اگر ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ بادشاہی مسجد میں یا فیصل مسجد میں کسی اور مسجد میں ثواب کی نیت سے جائیں گے, وہاں جا کے نماز پڑھنے تاکہ ہمیں ثواب ملے, تو وہ ثواب نہیں ہے. ثواب ان 3 مسجدوں میں جانے کا ہے, جس میں ایک مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھیں تو 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضائل بار بار نصیب فرمائے. تو آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, فرمایا قبلہ کا بدلنا مشکل لگا کن کو, منافقین کو, مشرکین کو, یہودیوں کو, إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر جن کو اللہ نے راہ بتائی, جن کو اللہ نے ہدایت دی, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اور ان کے قبلہ تبدیل کرنے کی کیفیت ایک الگ تھی. یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے, یہ جنوب ہے. اس طرف مسلمانوں کا منہ اس طرف تھا, شمال کی طرف تھا. یعنی جب ہم اس مسجد میں گئے تھے نا, الحمدللہ دیکھا تھا کہ وہ انہوں نے محراب ابھی تک ختم نہیں کیا. جو پہلا قبلہ تھا نا مسجد قبلتین میں, وہ محراب ابھی انہوں نے ختم نہیں کیا. وہ اس طرف منہ کیا ہوا ہے, اور بالکل ہی یہ تو ہوتا ہے نا کہ کونے میں منہ کر لیں یا ایک سائڈ پہ کر لیں, نہیں, بالکل سمت مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مڑے, ایسے آگے چلے گئے, اور جو پچھلے تھے وہ ایسے گھوم گئے, وہ ایسے آگے, اور جو ان سے پچھلے تھے وہ ایسے گھوم گئے, وہ اس سے پیچھے چلے گئے. ایک انداز ہی الگ تھا, نرالا اور انداز تھا کہ بالکل ہی گھوم گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایسے ادھر کھڑے, ایسے آگے کو چلے گئے, اور جو سب سے پیچھے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, وہ بھی ایسے گھوم کے
ایسے گھوم گئے اور پچھلے بھی گھوم گئے، سارے گھوم رہے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے وہ پھر آپ کے پیچھے آ گئے، ان سے پیچھے تھے، یعنی کہ اس انداز سے گھوم رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ترتیب میں آ کے کھڑے ہو. سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اب یہ جو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس مدت میں کچھ لوگ فوت بھی تو ہوئے تھے نا، تو جو مسلمان تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، تو جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی، اس دوران جو ہمارے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے، آیت کا یہ حصہ نازل کر کے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نماز کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہی اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اب اللہ نے ہی حکم تبدیل کر دیا ہے، تو اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو برابر ثواب ملے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اللہ. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تحویل قبلہ پر مسلمان ان لوگوں کے متعلق تشویش میں پڑ گئے جو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور انہیں تسلی دی کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں. نماز نیت، قول اور عمل جوارے پر مشتمل ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ایمان جو ہے قول، فعل اور یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اس لیے اس کو نماز کو ایمان کہا کہ نماز جو ہے نیت بھی آ جاتی ہے، قول بھی اور عمل بھی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے نماز کو ایمان کہہ دیا کیونکہ ایمان انہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تو اللہ نے نماز کو بھی ایمان کہا. آگے فرمایا قد تحقیق نرا دیکھتے ہیں ہم، تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا، اس سمائی آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بس البتہ ہم ضرور پھیریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے، صرف اس نیت سے کہ اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. بعض اوقات بولتے بھی نہیں تھے، صرف اس نیت سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں آپ کا بار بار چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھانا بہت ہی پسند آیا، ہم نے آپ کے چہرے کا اٹھنا اس کا مقصد سمجھ لیا ہے. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے ہماری نیتوں کو، ہماری خواہشوں کو، ہماری مرادوں کو، ہمارے دلوں کی باتوں کو، ہم جو بات ذہن میں رکھتے ہیں اللہ تو پہلے ہمارے ذہن میں آنے سے پہلے جانتا ہوتا ہے. تو فرمایا فولی بس پھیر لیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کو پورا کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا حیثو اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم، تمام مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو کہہ دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو فولو بس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اسی کی، کس کی؟ بیت اللہ کی. یہ تحویل قبلہ کا اصل حکم ہے. یہ اب اصل حکم مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکنوں کے درمیان کھڑے ہوتے کہ صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھتے رہے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی، تو دونوں طرف رخ ہو جاتا. مگر مدینہ پہنچ کر تو بیک وقت دونوں طرف رخ کرنا ممکن ہی تھا کیونکہ بالکل سمت تبدیل ہو گئی. تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، تو اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے جو نماز ادا کی گئی وہ عصر کی نماز تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تحویل قبلہ کو حکم نازل ہوا اور آپ نے ظہر کی آخری دو رکعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے مسجد بنی سلمہ کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب لا يعلمون البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کیا حق ہے؟
کعبہ کا قبلہ ہونا۔ فرمایا جو اہل کتاب ہے وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف قبلہ ہونا، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ان کے مالک کی طرف سے سچ ہے، یعنی ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا نا، ان کو پتا تھا۔ اس میں یہود کو تحدید کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے، یعنی یہود اپنی کتابوں میں پیشین گوئی کی بنا پر خوب جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہوگا، مگر حسد اور کفر کی اور عناد کی بنا پر وہ اس بات کو چھپا رہے تھے۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر عما اس چیز سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالک حقیقی کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی انحرافات سے، رسومات سے، تحریف سے، تبدیلیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔